دمشق کے مغربی پہاڑوں پر وادی بردہ نامی علاقے میں عثمانی دور میں سن 1599 میں تعمیر کی گئی مسجد نبی حابیل کے پہلو میں ایک خاموش مزار میں سبز ریشمی غلاف میں لپٹی ایک 7 میٹر لمبی قبر موجود ہے۔ مقامی روایات کے مطابق یہ قبر زمین پر ہونے والے اس پہلے قتل کی علامت ہے جس کا تذکرہ جزوی فرق کے ساتھ اسلام، یہودیت اور مسیحیت کی مذہبی روایتوں میں موجود ہے۔ ان تینوں مذاہب میں اس قصے کو کیسے بیان کیا گیا ہے اور اسلامک ہسٹورین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، سنیے آج کی BBC ریڈز میں۔ تحریر ہے صحافی اور ہسٹورین وقار مصطفیٰ کی اور میں ہوں خدیجہ عارف۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ عہد نامہ عتیق کے مطابق حابیل حضرت آدم اور حضرت حوا کے دوسرے بیٹے تھے جنہیں ان کے بڑے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا۔ بنی اسرائیل کے پیشوا حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب توریت اور حضرت عیسیٰ سے پہلے کے صحائف پر مبنی اس مجموعے یعنی عہد نامہ عتیق میں شامل کتاب پیدائش کے 4 باب سے پتہ چلتا ہے کہ حابیل ایک چرواہے تھے اور قابیل ایک کسان۔ کچھ عرصے بعد انسانی تاریخ میں پہلی قربانی کا موقع آیا۔ کتاب پیدائش میں درج ہے کہ قابیل اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے لیے لایا اور حابیل نے خداوند کے حضور اپنے ریوڑ کی پہلی پیداوار یعنی پہلے پیدا ہونے والے جانور اور کچھ ان کی چربی قربانی کے طور پر پیش کی۔ خداوند نے حابیل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کر لیا اور قابیل کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ اس پر قابیل نہایت غضبناک ہوا اور اس کا چہرہ مرجھا گیا۔ تب خداوند نے قابیل سے کہا، تو کیوں غضبناک ہے اور تیرا چہرہ کیوں لٹک گیا ہے؟ اگر تو نیکی کرے گا تو کیا قبول نہ کیا جائے گا، اور اگر تو نیکی نہ کرے تو گناہ دروازے پر گھات لگائے بیٹھا ہے۔ اس کی خواہش تجھ پر غالب آنا ہے مگر تجھے اس پر قابو پانا ہوگا۔ لیکن اسی کتاب میں ہے کہ حسد اور شدید غصے میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ وہ خداوند کے حضور سے نکل گیا اور ایک مفرور بن گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نوت کے علاقے میں جا بسا۔ اس کے بھائی کا بے گناہ خون اس پر لعنت بن گیا تھا۔ ہسٹورین ایمی ٹکنین کے مطابق کتاب پیدائش ایک ایسے معاشرے کی تصویر پیش کرتی ہے جہاں اقدار باہم ٹکراتی ہیں، اور یہی تصادم اس حقیقت کو نمایاں کرتا ہے کہ خدائی اختیار ضبط نفس اور اخوت کی تائید کرتا ہے، جبکہ حسد اور تشدد کو سزا کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ قابیل گناہ کو قابو میں رکھنے میں ناکام رہا اور الٹا گناہ ہی اس پر غالب آ گیا۔ مسیحی مذہبی کتب کے مجموعے عہد نامہ جدید میں حابیل کے خون کو بے گناہ معصومیت کے انتقام کی مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جب پہلی صدی عیسوی میں اناجیل لکھی گئیں تو یہ مانا گیا کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء مار دیے گئے تھے۔ عہد نامہ جدید کی کتاب رسالہ عبرانیوں میں حضرت عیسیٰ کی قربانی کو حابیل کی قربانی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ متن کے مطابق حابیل اور حضرت عیسیٰ دونوں میں خدا پر ایمان کا ایک ہی تصور پایا جاتا تھا، جبکہ قابیل اس ایمان سے محروم تھا۔ رسالہ عبرانیوں میں لکھا ہے کہ ایمان کے سبب حابیل نے قابیل کی قربانی سے زیادہ مقبول قربانی خدا کے حضور پیش کی۔ اس کے ذریعے وہ راست باز ٹھہرایا گیا، کیونکہ خدا نے خود اس کے نذرانوں کی گواہی دی۔ اگرچہ وہ مر گیا لیکن اپنے ایمان کے وسیلے سے وہ اب بھی بولتا ہے۔ اسی طرح پہلے قطع یوحنے میں قابیل کو برائی کی مثال بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی آف پیٹرزبرگ کی ریلیجس اسٹڈیز کی ایمریٹس پروفیسر ریبیکا آئی ڈیونا لکھتی ہے کہ قابیل کی تشدد پسندی اگلی نسل میں بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کتاب پیدائش باب 5 میں حضرت آدم کی نسل کو ایک اور فہرست دی گئی ہے جو ان کے تیسرے بیٹے حضرت شیت کی پیدائش سے آگے چلتی ہے۔ یہ سلسلہ بالآخر حضرت نوح کے تعارف پر ختم ہوتا ہے جنہیں خدا کی نظر میں راست باز قرار دیا گیا اور وہ آدم کی اسی نیک نسل سے تھے۔ بعض بائبلی ناقدین کا خیال ہے کہ قابیل کا قبیلہ ایسے لوگوں پر مشتمل تھا جو گھومنے پھرنے والے دھات کار تھے اور کم از کم 13ویں صدی قبل مسیح سے 9ویں صدی قبل مسیح تک بحر جلیل کے قریب سفر کرتے تھے۔ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید میں کسی کا نام لیے بغیر آدم کے 2 بیٹوں کے واقعے کے ذریعے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ناحق قتل ایک سنگین جرم ہے اور اس کا انجام ہلاکت اور رسوائی ہے۔
سورہ المائدہ آیات 27 سے 31 میں ہے کہ تمہاری مخالفت میں اب یہ آمادہ فساد ہے اے پیغمبر، انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ سناؤ۔ ٹھیک جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ پھر جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ دوسرے نے جواب دیا اللہ تو اپنے انہی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرنے والے ہوں۔ تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ مجھ پر اٹھاؤ گے تو بھی میں تمہارے قتل کے لیے اپنا ہاتھ تم پر اٹھانے والا نہیں ہوں۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو اپنے اور میرے گناہ کا بار تم ہی لے جاؤ اور دوزخی بن کر رہو۔ اس طرح کے ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اس پر بھی وہ باز نہیں آیا اور اس کے نفس نے بالآخر اپنے بھائی کے قتل پر اسے آمادہ کر لیا اور اسے مار کر وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا ہائے میری کمبختی، میں اس کوے جیسا بھی نہیں ہو سکا، اپنے بھائی کی لاش ہی چھپا لیتا۔ سو اس پر وہ پچھتاتا رہ گیا۔ امریکہ میں غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ ڈیلس سے منسلک محقق نعیم احمد بلوچ کے مطابق قابیل کا حابیل کی جان لینا انسانی تاریخ کا محض پہلا قتل نہیں بلکہ انسانی نفس، اخلاقی بحران اور تشدد کی باطنی محرکات کی پہلی بنیادی علامت ہے۔ قرآن مجید میں قبولیت یا رد کی بنیاد تقوی قرار دی گئی ہے، نہ کہ محض عمل کی صورت۔ رد قبولیت نے قابیل کے اندر حسد اور غصے کو جنم دیا جو بالآخر قتل پر منتج ہوا۔ کتاب پیدائش قابیل اور حابیل کے قصے کو نسبتاً نفسیاتی اور اخلاقی انداز میں بیان کرتی ہے۔ یہاں بھی دونوں قربانی دیتے ہیں، ایک قبول ہوتی ہے اور دوسری رد۔ محقق نعیم بلوچ کہتے ہیں کہ اگرچہ بائبل میں نہ کوے کا ذکر ہے اور نہ تدفین کا، مگر قابیل کو جلاوطنی اور باطنی بے قراری کی سزا دے کر یہ واضح کیا گیا ہے کہ جرم کا اصل عذاب انسان کے اندر جنم لیتا ہے۔ اصل متن میں قتل کی وجہ شادی یا بہن کے تنازع کا کوئی حوالہ نہیں۔ یہ عناصر بات کی یہودی تفسیری روایت مدراش اور غالباً اس کے اثر سے بعض مسلم شرحوں میں شامل ہوئے، نہ کہ وحی کے متن میں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عہد نامہ عتیق قتل کی جڑ کو جنسی یا معاشی رقابت کے بجائے حسد اور اخلاقی ناکامی میں دیکھتا ہے۔ جدید جرم شناسی جرم کے اسباب کو عموماً بیرونی عوامل جیسے محرومی، طاقت کی خواہش اور وسائل کے حصول میں تلاش کرتی ہے، مگر مذہبی بیانیہ اس فہرست میں ایک بنیادی عنصر کا اضافہ کرتا ہے، حسد اور زخمیانہ۔ قابیل نہ محروم تھا نہ مظلوم، پھر بھی اس نے قتل کیا۔ یہی حقیقت مذہب کو اس نتیجے تک پہنچاتی ہے کہ جرم کی جڑ صرف حالات میں نہیں، انسان کے باطن میں بھی ہوتی ہے۔ بلوچ کا تجزیہ ہے کہ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی انسانی بستی ایک ترقی یافتہ بستی تھی، یہاں مذہب تھا اور زراعت تھی، یعنی انسان جانوروں کی طرح کی زندگی بسر نہیں کرتے تھے۔ البتہ یہ پہلا انسانی قتل تھا اور لاش دفنانے کا کام پہلی دفعہ ہوا تھا، اور یہ دور کم و بیش 10,000 برس سے زیادہ پرانا نہیں۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔